میں آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر برانڈڈ گھی کی قیمت میں 60 روپے فی کلو تک کمی کر دی گئی۔ ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر برانڈڈ گھی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ عام صارفین کے لیے فی کلو گھی 455 سے کم ہو کر 395 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ BISP رجسٹر صارفین کے لیے 385 روپے سے کم ہو کر 325 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے ایک راحت کی خبر یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر برانڈڈ گھی کی قیمتوں میں 60 روپے فی کلو تک غیر معمولی جو ہے یہ کمی کی گئی ہے، اور ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر برانڈڈ گھی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر ملنے والا جو گھی عام صارفین کے لیے 455 روپے تھا، اس کی قیمت اب 395 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ اسی طرح BISP یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ صارفین کے لیے 385 روپے میں ملنے والا گھی اب جو ہے 325 روپے فی کلو کر دیا گیا، اور یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کی جانب سے گھی کی نئی قیمتوں کا اطلاق بھی جو ہے فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ تاہم شہریوں کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ گھی کی قیمتوں میں کمی تو کی گئی ہے، لیکن گھی کی سپلائی جو ہے اسے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھی کی قیمتوں میں جب بھی کمی کی جاتی ہے تو سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تاہم جو انتظامیہ ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹور پر برانڈڈ گھی شہریوں کو ملتا تھا 60 روپے، اس میں کمی کی گئی ہے، اور تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر سپلائی چین جو ہے وہ بہتر انداز سے کام کر رہی ہے۔ عام صارف جو ہے اس کو برانڈڈ گھی جو ہے 395 روپے میں دستیاب ہوگا، جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ صارفین کے لیے جو ہے 325 روپے فی کلو میں گھی جو ہے وہ دستیاب ہوگا۔ اس حوالے سے یوٹیلیٹی سٹور کی جانب سے جو ہے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور قیمتوں پر اطلاق بھی فوری طور پر نافذ العمل ہو چکا ہے۔ جی، قیمتوں پر اطلاق نافذ العمل ہو چکا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ روپیہ مزید مستحکم، ڈالر مسلسل 12ویں کاروباری سیشن میں بھی سستا۔ بینکاری اوقات کے دوران ڈالر کی قدر میں 1 روپے 6 پیسے کی کمی۔ انٹر-بینک میں ڈالر کا ریٹ 283 روپے 62 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 285 روپے رہا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ روپے کو سنبھالا ملنے لگا ہے اور ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری ہے۔ روپیہ مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ ڈالر مسلسل 21ویں کاروباری سیشن میں بھی سستا رہا۔ بینکاری اوقات کے دوران ڈالر کی قدر میں 1 روپے 6 پیسے کی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 283 روپے 62 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 285 روپے رہا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈالر مسلسل 21ویں کاروباری سیشن میں سستا رہا۔ خبر یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی کے رجسٹریشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رجسٹریشن کے بعد استحکام پاکستان پارٹی آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل ہو گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی۔ بالکل، سیاسی منظرنامے پر ایک اور جماعت الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے استحکام پاکستان پارٹی کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد جو ہے اب IPP جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہو گئی ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوام کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اب عوامی رابطہ مہم میں مزید تیزی آئے گی، اور بیلٹ پیپر پر IPP کا نام اور اس کا انتخابی نشان شہین جو ہے وہ شائع ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی قیادت جو ہے وہ اور کارکن جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اب IPP اپنی قانونی حیثیت کے ساتھ عوام میں جائے گی اور بھرپور طریقے سے سیاسی طور پر جو ہے وہ میدان لگائے گی اور انتخابات میں حصہ لے گی۔ انتخابات میں حصہ لے گی۔ لیاقت اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ امریکی قونصل جنرل نے تاریخی عمارتوں کی بحالی پر نگران وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو سراہا۔ نگران صوبائی وزیر عامر میر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، تفصیلات سے اپڈیٹ کیجیے۔
بالکل امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز جو کہ لاہور میں تعینات ہونے کے بعد اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد خاصی متحرک ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے متحرک ہیں. آج انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی سے ایوان وزیر اعلیٰ میں ملاقات کی, جس میں باہمی دلچسپی کے امور, دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکن نے تاریخی عمارتوں خصوصاً مذہبی مقامات کی بحالی اور تزئین و آرائش کے لیے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ پنجاب حکومت مذہبی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے قابل قدر کام کر رہی ہے. اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کو آئین کے مطابق یکساں حقوق حاصل ہیں. مذہبی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے جامع پلان مرتب کیا ہے. ہماری حکومت لوگوں کی فلاح و بہبود کو محور بنا کر یکساں ترقی کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے. اس موقع پر امریکی کونسل جنرل نے اس بات کا یقین دلایا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں جو ہے وہ تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا. اس ملاقات میں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر بیل, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ, ڈپٹی کمشنر لاہور اور امریکی کونسلیٹ کے دیگر حکام بھی شریک تھے. جی ٹھیک ہے لیاقت, بہت شکریہ. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی منصوبہ وحدت کالونی میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کا پلان کھٹائی میں پڑ گیا. ستمبر 2022 میں جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن وحدت کالونی کو سی بی ڈی اے کی حدود میں شامل کیا گیا. سی بی ڈی اے کو وحدت کالونی کے ری ڈیزائن اور اسٹرکچر پلان کی ذمہ داریاں دے دی گئیں. 1 سال گزرنے کے باوجود وحدت کالونی کے مستقبل کا فیصلہ نہ ہو سکا. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی منصوبہ وحدت کالونی میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کا پلان کھٹائی میں پڑ گیا. ستمبر 2022 میں جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن وحدت کالونی کو سی بی ڈی اے کی حدود میں شامل کیا گیا. تو خبر یہ ہے کہ انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ مزید سخت. ڈی سی لاہور نے مزید افسران کو مانیٹرنگ کی ذمہ داری دے دی. 2 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کی مانیٹرنگ میں ذمہ داری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ڈاکٹر آصف اور ڈاکٹر زاہد علامہ اقبال زون کی نگرانی کریں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. ہاں جی بالکل, انسداد پولنگ مہم کی مانیٹرنگ کی مزید سختی کر دی گئی ہے اور اس والے سے آج انسداد پولنگ مہم کا چوتھا روز تھا, جس میں آج شوکت نوٹسز بھی جاری کیے گئے اور پیڈ ایکٹ بھی لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہیں. اس والے سے ڈی سی لاہور نے آج اجلاس کیا ہے. اجلاس میں جو ہے ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں. مزید 2 ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو مانیٹرنگ کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آصف اقبال اور ڈاکٹر زاہد منیر علامہ اقبال زون کی نگرانی کریں گے. ڈی سی لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ڈاکٹر زاہد منیر جوہر ٹاؤن, ہندروال, نیاز بیگ, شاہپور اور علی رضا آباد میں جو ہے ٹیموں کی سپرویژن کریں گے. اسی طرح ڈاکٹر زاہد منیر چونگ, مراکہ ٹاؤن شپ اور ٹاؤن شپ 2 میں پولیو ٹیموں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے. اس والے سے ڈاکٹر آصف اقبال اوان سید پور, سبزہ ڈھولن وال, بکر منڈی اور شام کی بھٹیاں کے علاقوں میں پولیو مہم کی نگرانی کریں گے. ڈاکٹر آصف اقبال سلطان کے مانگا منڈی, بچیاں, رائیونڈ اور ڈبلیاں کے علاقے کو بھی جو افسران کی مانیٹرنگ کریں گے. دونوں افسران روزانہ کی کارکردگی رپورٹ ڈی سی لاہور کو جمع کروانے کے پابند ہوں گے. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز پولیو مہم میں فرائض سر انجام دینے والے عملے کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھیں گے. اس حوالے سے عملے و افسران کی فیلڈ آپریشن میں غفلت کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی. جی عمران, تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ جیل خانہ جات نے 4 جیل افسران کے تبادلے کر دیے. محمد ایوب سپرنٹینڈنٹ جیل وہاڑی, ساجد بیگ اسسٹنٹ کمانڈنٹ ساہیوال ٹریننگ کالج تعینات, آصف عظیم کو کورس کمانڈنٹ اسسٹنٹ ساہیوال ٹریننگ کالج تعینات کر دیا گیا. حسن نواز کو اسٹاف آفیسر ٹریننگ کالج ساہیوال تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہی اس خبر کے حوالے سے محکمہ جیل خانہ جات نے 4 جیل افسران کے تبادلے کر دیے. محمد ایوب سپرنٹینڈنٹ جیل وہاڑی, ساجد بیگ اسسٹنٹ کمانڈنٹ ساہیوال ٹریننگ کالج تعینات, آصف عظیم کو کورس کمانڈنٹ اسسٹنٹ ساہیوال ٹریننگ کالج تعینات کر دیا گیا. حسن نواز کو اسٹاف آفیسر ٹریننگ کالج ساہیوال تعینات کر دیا گیا ہے. تو محکمہ جیل خانہ جات نے 4 جیل افسران کے تبادلے کر دیے. محمد ایوب سپرنٹینڈنٹ جیل وہاڑی, ساجد بیگ اسسٹنٹ کمانڈنٹ ساہیوال ٹریننگ کالج تعینات کر دیے گئے.
पुलिस डकैती और चोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। थाना मजंग की हदूद में राह चलती खातून से डाकू मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज कर लिया। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुलजिम की तलाश का आगाज़ कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस डकैती और डकैतों और चोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर जो नाकाम है वो दिखाई दे रही है। थाना मजंग की हदूद में राह चलती खातून से नामालूम अफराद ने डकैती करते डकैत की जानिब से जो है वो फ़ोन छीन लिया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मुतासरा खातून कुरातुल ऐन के मुद्दत में जो है वो दर्ज कर लिया है, जबकि FIR के मुताबिक खातून शुगुरजी के करीब से गुजर रही थी कि पीछे से मोटरसाइकिल सवार नामालूम शख्स ने झपटा मारकर जो है वो फ़ोन छीन लिया। छीने गए फ़ोन की जो कुल मालियत है वो 14,000 रुपये है, जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरों के तहत जो है वो किसी भी CCTV कैमरों से मदद दी जा रही है। जल्द मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक दिन गुजर जाने के बावजूद भी तहाल जो सिर्फ अभी तक मुलजिम को जो है वो शनाख्त नहीं कर सकी थी। मुलजिम की शनाख्त का अमल जारी है। ज़ैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन फोर्स का इश्तिहारियों, अदालती मफरूरान और आदि मुलजिमान के खिलाफ ऑपरेशन तेज। तर्जुमा डॉल्फिन के मुताबिक 18 इश्तिहारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 67 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान पर संगीन जराइम के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। जी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डॉल्फिन का इश्तिहारियों, अदालती मफरूरान, आदि मुलजिमान के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चुका है। 18 इश्तिहारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 91 जो मुलजिमान है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉल्फिन पुलिस का कहना है कि इश्तिहारियों पर जाली फ्रॉड, बिजली चोरी, डकैती, दीगर संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं, जबकि मुख्तलिफ ज़ेरे 7 मुकदमात में 7 अदालती मफरूरान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉल्फिन ने 8 आदि मुजरिमान, 7 स्ट्रीट क्रिमिनल्स का इस रिकॉर्ड याफ्ता को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान पर संगीन जराइम के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं और SP डॉल्फिन का कहना है कि डॉल्फिन फौज को क्राइम के खात्मे के लिए मजीद सख्त मेहनत करना होगी। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेरे सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद हुआ। कत्ल, अगवा, डकैती, धोखाधड़ी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर के मुकदमात ज़ेरे बहस आए। अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकामात जारी कर दिए। नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग और शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। तो खबर यह है कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेरे सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। कत्ल, अगवा, डकैती, धोखाधड़ी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर के मुकदमात ज़ेरे बहस आए। अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकामात जारी कर दिए। आपको अपडेट करें कि पीपल्स पार्टी लाहौर की जनरल कौंसिल का अहम इजलास कल होगा। इजलास की सदारत सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल करेंगे। 18 अक्टूबर के जलसे, आम इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन। यासीन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको खबर दें कि पीपल्स पार्टी लाहौर की जनरल कौंसिल का अहम इजलास कल होगा। इजलास की सदारत सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल करेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिए कल के इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी लाहौर की जनरल काउंसिल का एक अहम इजलास कल पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। इस इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल करेंगे। जनरल काउंसिल के इस इजलास में 18 अक्टूबर को जो पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है मुल्क भर में, जिससे चेयरमैन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और आम इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। जी, अहम फैसले किए जाएंगे। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का अलहमरा आर्ट गैलरी में फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल और ग्राफिक्स डिज़ाइन पर मबनी नुमाइश का दौरा। डॉक्टर जावेद अकरम ने बच्चों के काविश को सराहा। उनका कहना था बच्चों को मनपसंद फील्ड्स में तरक्की के यकसा मौके हासिल होने चाहिए। यकसा मौके हासिल होने चाहिए। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिए। जावेद अकरम का आर्ट गैलरी में
انٹیریئر فیشن ڈیزائنر اور ٹیکسٹائل اور گرافک ڈیزائنر پر مبنی نمائش کا دورہ کیا ہے. نمائش کا انعقاد اسٹیپ انسٹیٹیوٹ اینڈ ڈیزائن مینجمنٹ گلبرگ کی جانب سے کیا گیا تھا. اس موقع پر گوہر پیزادہ سمیت دیگر افراد کو موجود تھے. اس موقع پر نگران وزیر کا کہنا تھا کہ بچوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں فیشن ڈیزائن گرافک ڈیزائن اور انٹیریئر ڈیزائن کو پریزنٹ کیا ہے. بچوں کو من پسند فیلڈ میں ترقی کے یکساں موقع جو ہے فراہم ہونے چاہیے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آج بچوں نے بہت زبردست پریزنٹیشن دی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس پروفیشن کو بھی فروغ ملے. جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الزائمر سے آگاہی کے عالمی دن کے حوالے سے سروسز ہسپتال میں سیمینار کا انعقاد ہوا. سروسز پرنسپل پروفیسر زہرا خانم، پروفیسر طیبہ وسیم، پروفیسر شعیب نبی سمیت ڈاکٹرز اور طبی عملے کی شرکت. ڈاکٹر عدنان اسلم کا کہنا تھا کہ الزائمر کی بروقت تشخیص علاج ممکن ہو سکتا ہے. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے. جی سجاد. جی بالکل، الزائمر سے آگاہی کے عالمی دن کی مناسبت سے سروسز ہسپتال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور الزائمر سے آگاہی کا سیمینار جو ہے وہ شعبہ نورالوجی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا. پرنسپل پروفیسر زہرا خانم، پروفیسر طیبہ وسیم، پروفیسر شعیب نبی کی آگاہی سیمینار میں خصوصی شرکت کی. پروفیسر سمیرہ، پروفیسر قاسم بشیر، ڈاکٹر عدنان اسلم، ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر عمر، ڈاکٹر جنید سمیت ڈاکٹر اور طبی عملے کی بھرپور شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر عدنان اسلم نے کہا کہ الزائمر کی بروقت تشخیص سے یہ علاج ممکن ہے کیونکہ یہ بڑھاپے کی بیماری ہے اور بڑھاپے میں بروقت تشخیص سے ہی اس مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے. جی تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ. چیئرمین پاکستان ووٹر آپریٹرز نیٹ ورک سید زاہد عزیز کی زیر صدارت نیو آئی بی نیٹ کے ساتھ آن لائن میٹنگ. پنجاب کے تمام واسطات سمیت ملک کی 17 ووٹر یوٹیلیٹیز کی شرکت. سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ نیو آئی بی نیٹ آبی اداروں کی سروسز کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے. جی زین، آگاہ کیجیے. پاکستان واٹر آپریٹر نیٹ ورک کے توسط سے ورلڈ بینک کے ذیلی ادارے نیو آئی بی نیٹ کے ساتھ آن لائن میٹنگ ہوئی جس میں پنجاب کے تمام واسطات سمیت ملک کی 17 واٹر یوٹیلیٹی کے نمائندگان نے شرکت کی، جبکہ اس اجلاس کی صدارت چیئرمین پی بون سید زاہد عزیز نے کی. اس موقع پر اس ملاقات میں جو آن لائن ہو رہی تھی اس میں پانی کی ترسیل و نکاسی سے وابستہ اداروں کو نیو آئی بی نیٹ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نیو آئی بی نیٹ آبی اداروں کی سروسز کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گا. اس موقع پر سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ اس ادارے کے دنیا کے 93 واٹر یوٹیلیٹیز کو اپنی سروسز فراہم کر رہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم اداروں کو درست اور بروقت فیصلہ سازی پر ورکشاپ بھی منعقد کرے گا. سید زاہد عزیز نے مزید بتایا کہ پاکستان واٹر آپریٹرز نیٹ ورک کی تمام ممبر یوٹیلیٹیز کو نیو آئی بی نیٹ کا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا اور اس ادارے کی جو تمام واٹر یوٹیلیٹیز ہیں ان کا موازنہ بھی کیا جائے گا. اس موقع پر چیئرمین پی وون نے کہا کہ پاکستان واٹر آپریٹرز نیٹ ورک ملک کی تمام واٹر یوٹیلیٹی کی فلاح کے لیے کوشاں ہے. جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. پاک فوج دفاع وطن کے ساتھ عوام کی خدمت میں بھی مصروف. لاہور کے دیہات میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. میڈیکل کیمپ میں لوگوں کو چیک اپ کے ساتھ مفت ادویات بھی فراہم کی گئی. مزید تفصیلات کے مطابق پاک فوج کی جانب سے لاہور کے نواحی ویگل گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے سینکڑوں افراد کا طبی معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی. ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے لوگوں کو ملیریا ڈینگی سے بچاؤ اور علاج پر آگاہی دی. میڈیکل کیمپ میں ویگل گاؤں اور اطراف کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی. لوگوں نے پاک فوج کے عوامی بہبود کے لیے اقدامات کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا. پاکستان آرمی کا یہ جو ریلیف کیمپ ہے بہت اچھا ایک اقدام ہے کیونکہ یہ گاؤں تقریباً 8000 آبادی کی پر مشتمل ہے. اس گاؤں کے آس پاس میں بھی بہت زیادہ گاؤں ہیں کیونکہ آج کل جو عشوب چشم کا جو وبائی امراض اور جو پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے اس گاؤں میں سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے. آرمی نے جو کیمپ لگایا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ، بہت زیادہ لوگ جو کہ بیمار تھے وہ سارے آ رہے ہیں اور میڈیسن لے کر جا رہے ہیں اور آرمی کے یہ اقدام ہمارے لیے باعث فخر ہے. پاک آرمی نے بہت بندوبست کیا ہے کہ میڈیکل فری دینے کا
اور الحمدللہ اس گاؤں سے بہت 100% جو دوائی لے کے جا رہے ہیں. آج پاکستان آرمی نے قصور بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا ہے، جس میں بہت سے ڈاکٹرز، جس میں میڈیکل آفیسر سمیت ENT، آئی، گائنی، میڈیکل اسپیشلسٹ اور چائلڈ اسپیشلسٹ نے آج 5 اکتوبر ہے، وہ دن جسے پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. آئیے آج ہم سب بھی اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کریں کہ آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر. لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ. جب کوئی استاد محترم کسی طالب علم کو الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ لکھنا سکھاتے ہیں تو ان کے شاگرد کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. پھر تعلیم کا یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے اور مختلف اساتذہ بچے کی شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. گویا وہ ایک نابلد بچے کو انسان بنا دیتے ہیں اور پھر ہم انہی کی بدولت تعلیم یافتہ کہلانے لگتے ہیں. ہمارے پڑھے ہوئے بچے اس اسکول کے انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور اچھی پوسٹ میں پولیس میں بھی ہیں، اور میرے پاس جب آتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا وہ الٹے پاؤں واپس جاتے ہیں. اتنے مطلب کہ مؤدب بچے ہیں، اور ہمارے اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے CSS بھی کرتے ہیں. استاد جو ہے وہ ویسے خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے پڑھا ہوا ایک ایسے اچھے مقام پہ پہنچ گیا. استاد محترم کو میرا سلام کہنا کہ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا. میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا. مختصراً بس یوں جان لیجئے کہ یہ اساتذہ کرام ہی ہیں جن کی بدولت تعلیم و تربیت کے مینار روشن ہیں. تو پھر جب ان میناروں کی روشنی میں چل کر کوئی کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو بھلا کیوں کر اپنے اساتذہ کو فراموش کر سکتا ہے. جو کچھ بھی ہم ہیں انہی کی وجہ سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی محنت تھی یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ہم نے ان کو پورا کیا، اور یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. اور کنٹریبیوٹ جتنا سوسائٹی میں کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ رہ کے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو میک اور بریک جو کرتا ہے وہ استاد کرتا ہے. 1994 سے منائے جانے والے آج کے دن تمام اساتذہ کو ہمارا بھی سلام. یہ رپورٹ بنانے کے لیے آج ہمیں طویل عرصے کے بعد اس تعلیمی ادارے میں آنے کا موقع بھی ملا جہاں سے ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا. آج یہاں سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. اگر کچھ نہیں بدلا تو ہمارے دل میں محفوظ ہمارے ان اساتذہ کی صورتیں تبدیل نہیں ہوئیں جن کی بدولت ہم کچھ بولنے کچھ لکھنے کے قابل ہو سکیں. سلام ہے ان سب کے لیے. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور. پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس میں ورلڈ ٹیچرز ڈے پر تقریب کا اہتمام. طلباء و طالبات اور کالج انتظامیہ نے اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کیا اور کیک کاٹا. اساتذہ کو خدمات کے اعتراف میں تعریفی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. مستقبل کے معماروں کو قوم کا سلام. پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس میں ورلڈ ٹیچرز ڈے پر تقریب کا اہتمام. گرلز اور بوائز کیمپس میں اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب سجائی گئی. پرنسپل حمزہ ظفر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. اساتذہ اکرام کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے کیک کاٹا گیا اور تعریفی ایوارڈز سے نوازا گیا. پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس کے اساتذہ نے کہا کہ ٹیچرز کسی بھی تعلیمی ادارے کا سرمایہ ہوتے ہیں اور پنجاب کالج اس سرمایہ کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے. It's been a pleasure to work with Punjab group of colleges from past couple of years. تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ. ٹیچرز جو ہیں کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا سرمایہ ہوتے ہیں، تو جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اپنے سرمایہ کو بہت سراہتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے. پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اٹس نمبر 1 کالج. اس سے آگے اگر آپ کالج لیول پہ دیکھتے ہیں تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو چونکہ سم ہاؤ کہا جاتا ہے کہ یو ٹیک کیئر آف یور ٹیچرز الٹیمیٹلی ول ٹیک کیئر آف یور اسٹوڈنٹس. ٹیچر کی ایگزامپل بیسیکلی اس روڈ کی طرح ہے جو خود تو وہیں رہتا ہے لیکن اس کے اوپر چلتا ہوا ہر مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. ٹیچرز بھی بالکل ایسے ہی ہیں، وہ وہیں رہ جاتے ہیں، اسی کالج میں رہ جائیں گے لیکن ان کے تھرو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس کے طلباء و طالبات نے کہا کہ ٹیچرز ہمارے لیے سارا سال محنت کرتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آج ٹیچرز ڈے ہے اور ہمارے ٹیچرز بہت اچھے ہیں پنجاب کالج کے. ہمیں بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں، صرف پڑھاتے نہیں ہیں، باقی اور بھی جو ہمیں مشکلیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہمیں بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. آج 5 اکتوبر ہے اور ٹیچرز ڈے ہے، تو ہم یہاں پہ ٹیچرز ڈے کو اپریشیٹ کریں. جس طریقے سے وہ پورا سال ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آج کا دن ہم لوگ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے گزاریں گے. پنجاب گروپ آف کالجز ایئر لائن کیمپس کی طرف سے ہم یہ ٹیچرز کے لیے ایک خاص پرنسپل صاحب نے ایونٹ کرایا آرگنائز، اور کیونکہ یہ سارا سال ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں، تو ایک دن ایسا ان کے لیے مخصوص کیا گیا کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں.
पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस के प्रिंसिपल हमजा जफर का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में असातिज़ा के किरदार को उजागर करना है। उस्ताद उस हस्ती का नाम है जो अपने शागिर्दों को अपने से आगे बढ़ता देखकर खुश हो जाते हैं। आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों के इजाफे का इतलाक रवां माह के बिलों पर होगा। इस हवाले से ताजिर बरादरी का क्या कहना है, जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है और हुकूमत की जानिब से बिजली फ़ी यूनिट में 1 रुपये 71 पैसे का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। जब से कुछ दिन कबल ही जो है वो 3 रुपये 28 पैसे का इजाफा किया गया था। दिन ब दिन इजाफे के बाद बिजली की कीमतों में ताजिर बरादरी क्या कहना चाहती है, इस हवाले से जान लेते हैं। बताइएगा सर, जो इस टाइम का हालात है ना, बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के पाकिस्तान का। यकीन माने 100 में से तकरीबन 80 से 70% जो अवाम है ना, सारी वो कोशिश करती है कि यहाँ से हम बाहर चले जाएं, बाहर जाके सेट हो जाएं, बाहर से अपने मुश्किलात अपने मामला सारे क्लियर करें। यहाँ पे पहले महीने में गुजारा एफर्ट हो जाती थी बहुत अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़े बड़े बिल आ जाते हैं और जो पेट्रोल फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं, उससे क्या हालात गुजर रहे हैं? सर, उससे ये हालात जा रहे हैं कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे काम होता था, ये शादियों के सीज़न है, शादियों के सीज़न ये बैठे हैं, हम फारिग बैठे हैं सारे यहाँ पे। अच्छे भले यहाँ पे एक सेल्समैन फ्री नहीं था होता इन दिनों में। इतना आवाम के पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से खर्च करे? बिल उतारे, बिजली के बिल उतारे, बच्चों की फीसें उतारे, क्या करे? बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो दिन ब दिन फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कभी पेट्रोल में इजाफा किया जाता है तो कभी बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है। इस आम आवाम तो परेशान है ही, लेकिन अब ताजिर बरादरी जो है वो भी परेशान दिखाई दे रही है। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना है कि नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रही हैं। नवाज शरीफ आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एजेंडा देंगे। सानह जड़ावाला में मुलव्विस तमाम अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन लाहौर में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग अक़लियती विंग का मशावरती इजलास हुआ। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे, कर्ज, महंगाई और मुआशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे। नवाज शरीफ ने कौम से हर वादा पूरा किया। कौमी सतह पर अक़लियतों की आवाज़ को ताकतवर और तवाना बनाकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं है, ये मैं दिल से बात कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं और जितने बड़े स्टेक होल्डर हमें उतने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। सीनियर रहनुमा नून लीग ने कहा कि तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनार पाकिस्तान पर कायम नवाज शरीफ के साथ मिलकर रोशन पाकिस्तान की तामीर के अहद का इआदा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि सिख बरादरी को देख कर अपने दादा की पैदाइशी इलाके अमृतसर की याद आ गई। वहाँ से हमेशा दुआओं के पैगाम आते हैं।